بھائی اگر قرآن سننے کے لیے آئے ہو نا تو پھر قرآن میں یہ بھی ہے. قرآن میں کیا ہے؟ یہ بھی ہے. تو باپ جب مر جائے تو اسلام اس کو بچے کے لیے بہت بڑا نقصان، کیونکہ ان بچوں کی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے، ان کے مال و دولت کو لوٹا جاتا ہے ماؤں کو بیوقوف بنا کے. مائیں تو چاہتی ہیں کہ بچوں کا مستقبل سنورے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سختی کرنی ہے، کہاں لاڈ پیار کرنا ہے. باہر بچے کیا کر رہے ہیں، کن سے دوستیاں لگا رہے ہیں، اور بچوں کی وراثت کو کیسے خاندان اور رشتے دار اڑا رہے ہیں. خود مائیں ان بچوں کا پیسہ کاروبار میں لگا کے ڈبو دیتی ہیں بعض دفعہ. بڑے مسائل ہوتے ہیں. کہیں اور اگر نکاح کر لیں تو ستیلا باپ وہ پھر بعض دفعہ ان بچوں کے حقوق کو پورا کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. بہت مسائل ہوتے ہیں. تو اس لیے شریعت میں وہ بچہ جس کا باپ مر جائے اس کے حقوق کو اللہ نے بہت اہتمام سے بیان کیا کہ اس بچے کا بہت بڑا نقصان ہو گیا، اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھنے والا باپ موجود نہیں ہے، لہذا اس کی تربیت کی بھی فکر کرو اور اس کے مال کی بھی حفاظت کی فکر کرو. اس کے کمزور سمجھ کے اس کے مال کو ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرو. اور سب سے زیادہ یتیم بچے پر ظلم کون کرتا ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں. غیر نہیں کرتے، رشتہ دار کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلے بڑا بھائی ہوتا ہے. معذرت کے ساتھ عام طور پر بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں کی وراثت ہڑپ کر جاتا ہے. اس کو اللہ منع کر رہے ہیں. باپ نہیں کبھی ہڑپ کرتا، باپ تو محافظ. تو باپ سے زیادہ شفیق کوئی نہیں ہے. اس لیے باپ جب مر جائے تو پھر بڑا بھائی کیا کرتا ہے؟ ویسے تو اولاد کا بھائیوں کا خیر خواہ ہوتا ہے، لیکن جہاں اپنے مالی مفاد کی بات آئے گی نا تو پھر وہ باپ والی شفقت اس میں عام طور پر سب سے بدگمان نہ ہو. بار بار کہہ رہا ہوں اپنے بڑے بھائیوں سے کہیں بدگمان ہونا شروع ہو جائیں. میں عمومی ایک بات کر رہا ہوں، ہر جگہ ہر قاعدہ نہیں چلتا. رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا ہے شریعت نے، توڑنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن چونکہ مجھے بیان کرنا ہے جو ظلم معاشرے میں ہو رہا ہے اس کو تو ہائی لائٹ کرنا ہے نا. تو بڑا بھائی عام طور پہ کیا کرتا ہے کہ وہ چھوٹے بھائیوں کی وراثت بہنوں کی بھی اور بھائیوں کی بھی بڑے آرام سے پی جاتا ہے. اور یہ ایسی ڈکیتی ہے، اتنے تمیز سے کھاتا ہے، ایسی چوری اور ایسی ڈکیتی ہے جس میں ڈاکو کا خطاب بھی نہیں ملتا اور چور کا خطاب بھی نہیں ملتا. وہ کیا کرتا ہے بھائی، ساری وہ جمع کی، بھائی اب ہم میری امی کا ہے. یہ کس کا ہے سارا؟ میرے ابو کی بیوہ جو ہے نا امی، ان کا ہے. پھر ماں اکثر بڑے بیٹے کی طرف ہوتی ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے شوہر کے بعد میرا محافظ کون ہے، میری زندگی کی حفاظت کون کرے گا، میرا بیٹا جو سب سے بڑا ہے وہ کرے گا. لہذا وہ ماں اس بیٹے کے ساتھ مل کے ایک بلاک بنا لیتی ہے. باقی سارے ہو گئے دوسری طرف، بڑا بیٹا اور اماں ہو گیا. ہر موقع پر پھر وہ اپنے بڑے بیٹے کا ساتھ دیتی ہے، چاہے وہ ظلم کر رہا ہو یا انصاف کر رہا ہو. میرا بیٹا، میرا چاند، میرا لال، یہ جو کہے گا بولو بھائی ویسے ہی. یہ کہے گا اگر بکنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بکنا تو نہیں ٹھیک ہے. بہنیں جب آتی ہیں کہ امی ہم لوگ کی شادیاں ہو گئی، ہمیں حصہ دو، چپ کر کے آرام سے بیٹھ جاؤ. جب تک میں زندہ ہوں تمہارے باپ کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی. تمہیں شرم نہیں آتی کہ ماں زندہ ہے اور اپنے بیوہ ماں کی جو وراثت اور جائیداد کے بخیے ادھیڑنے کی باتیں کرتے ہو؟ یہ ڈرامے بازی گھر میں کیا ہو جاتی ہے؟ بولو بھائی، شروع ہو جاتی. وہ باپ اگر زندہ ہوتا نا، وہ دیکھ رہا ہوتا یہ منظر اور وہ سوچ رہا ہوتا کہ میری بیوہ بیوی تو تھوڑے دنوں میں مر جائے گی، میری بیٹیوں کا معلوم نہیں کیا ہوگا اور چھوٹے بیٹوں کا معلوم نہیں کیا ہوگا. اس کو اللہ نے، اس کے جذبات کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. فرمایا خود سوچو، اگر تم دنیا سے چلے جاؤ اور تمہارے چھوٹے چھوٹے کمزور بچے اور بیٹے اور بیٹیاں ہوں تو تم کیا یہ چاہو گے کہ وہ رل جائیں، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے، کوئی ان کے سر پہ شفقت سے ہاتھ نہ رکھے؟ تو جیسے خود کبھی یہ نہیں چاہتے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا یہ حشر ہو، تو دوسروں کی اولادوں کا بھی حشر خراب مت کیا کرو، چاہے وہ تمہارے باپ ہی کی اولاد کیوں نہ ہو. کیسے سمجھائیں یار بھائی. اگر قرآن سننے کے لیے آئے ہو نا تو پھر قرآن میں یہ بھی ہے. قرآن میں کیا ہے؟ یہ بھی ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے
جب یہ آیتیں نازل ہوئی نا کہ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں تو وہ آگ کے انگارے کھا رہے ہیں، صحابہ بہت ڈر گئے، کیونکہ بھتیجوں کو، یتیم بھتیجوں کو پالا ہوا ہے. اب ان کے لیے نا یتیم کے پیسوں سے الگ راشن آئے گا، اپنے پیسوں سے الگ راشن آئے گا، اس کے آٹے سے الگ اس کے لیے روٹی پکے گی، ہمارے آٹے سے الگ روٹی پکے گی، اس کے لیے سالن الگ بنے گا. تو یہ بہت مشکل ہونے لگی ان کو. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے کہ بھئی یہ تو بڑا یعنی مینج کرنا کیا ہو گیا ہے، کیونکہ ایک ہی گھر میں جب رہتے ہیں تو اب یہ تو نہیں کہ اس کا چولہا الگ، چولہا بھی ایک ہے، وہ اب اس کے لیے الگ برتن، یہ تو بہت مصیبت ہو گئی. تو وہ ڈر گئے کہ بھئی یہ تو ہم نے ایک نوالا بھی کھا لیا. تو پھر اللہ نے اتنی گنجائش دی کہ اگر تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ اس لیے ملاؤ کہ تمہیں الگ الگ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، لیکن یہ نیت نہ ہو کہ میں زیادہ کھا جاؤں گا، تو پھر تمہارے لیے اس کی گنجائش ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ پھر پورا حساب رکھنا چونکہ ناممکن ہے، لیکن اللہ نے ایک بات بتا دی، واللہ یعلم المفسد من المصلح. فرمایا اللہ تمہارے دلوں کے حالات جانتا ہے کہ تم کیوں مرج کر رہے ہو، اصلاح چاہتے ہو یا اس کا مال ہڑپ کرنا چاہتے ہو. دنیا کو بیوقوف بنا سکتے ہو مگر اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اس لیے ڈرا دیا اللہ نے کہ اگر مرج کر رہے ہو اس مجبوری میں پھر تو ایک ٹھیک ہے، لیکن اس میں نیت یا طریقہ کار ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم زیادہ کھا لو اور وہ کم کھائے. احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جائے گی. پھر اللہ نے حکم دیا کہ یتیم بچہ کتنا شریعت میں مال کی حفاظت کا حکم ہے. دیکھو یتیم کے فرمایا کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ. اب صحابہ ڈر گئے تھے، انہوں نے کہا جیسے ہی بالغ ہوگا بھائی اس کا پورا مال اس کے حوالے کریں گے. اب اس میں ڈر یہ تھا کہ وہ ابھی بالغ تو ہوا ہے مگر میچور نہیں ہے، اس کو جب پورا پیسہ ملے گا تو وہ لاپرواہی سے اڑا دے گا، اور وہ اتنا نہیں اڑائے گا جتنا لوگ اسے بیوقوف بنا کے. آپ دیکھ لینا، اس لیے ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ کبھی کسی کو یہ نہ بتاؤ میرے پاس کتنے پیسے ہیں. یہ واقعی صحیح ہے. آپ نے اگر کسی کو بتا دیا نا میرے پاس 1,00,000 روپے ہیں، دوسرا اگلے دن 50,000 مانگنے آ جائے گا آپ سے. یہ مشاہدہ ہے. ویسے تو یہ کنجوسی ہے اپنا پال چھپانا، لیکن کچھ زمانے کے تجربات بھی ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ، بہنوں کو پتہ چل گیا نا بہن کو وراثت ملی ہے، اب رشتہ داروں کو پتہ چل گیا وہ انٹی ہیں ان کو اب وراثت ملی 38 سال کے بعد. اب وہ اپنے گھر میں خوش ہیں تو ان کے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپے بھائی نے ڈال دیے ہیں. تو ان کو پتا ہے کہ سب کو ابھی ان کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، تو سارے محلے والے کشکول لے کے آ جائیں گے، یار وہ ذرا 50,000 مل جائے گا، ذرا 5,000 چاہیے، ذرا 20,000 چاہیے. اس لیے لوگ اپنے پیسوں کو کیا کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، اور بالکل صحیح کرتے ہیں، کیونکہ زمانہ ایسا ہے ہر آدمی کشکول لے کے کھڑا ہوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ میرے والد کی مغفرت کرے. بعض چیزیں انہوں نے بڑی اچھی سکھائیں. انہوں نے زندگی بھر کسی سے 1 روپے بھی قرضہ نہیں مانگا میرے والد صاحب. حالانکہ میرے والد صاحب نے ایک زمانے میں بڑی غربت میں وقت گزارا ہے. وہ کہتے تھے میں نے زندگی میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، اور ہمیں بھی وصیت کرتے تھے. اور پھر اللہ نے ہمیں شیخ ایسے دے دی، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ، وہ بھی کہتے تھے کہ کبھی زندگی میں کسی کے سامنے اپنی حاجت ظاہر نہیں کرنا. اور فرماتے تھے اگر ایک دفعہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا لیا نا، اس کی سزا یہ ملے گی کہ اللہ ساری زندگی مخلوق کا محتاج کر دیں گے، بھکاری بنا دیں گے. وہ آخرت تو بعد میں، دنیا میں یہ سزا ملتی ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جس نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا نا، چاہے وہ قرضہ کے لیے ہو، قرضے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو آپ کا کوئی بہت بے تکلف دوست ہے جس سے ابے تبے سے بات ہوتی ہے، آپ نے اس سے پیسے لے لیے، اس کو دے دیے. وہ مانگنا نہیں ہے، وہ تو بے تکلف ہی ہے. اس میں انسان کو بے عزتی بھی محسوس نہیں. ابے یار نکال، ذرا 5 روپے نکال، ذرا 10 روپے نکال یار، میں دے دوں گا تیرے کو، ابے دے. اور آپ کو یہ پتا بھی ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں آسانی سے اس کو. اب ایک آدمی 1 کروڑ روپے کما رہا ہے، وہ اپنے دوست سے کہتا ہے یار ذرا 1,00,000 روپے دے، میں تیرے کو دے دوں گا، ابھی تنخواہ ملے گی. یہ وہ اس میں داخل نہیں ہے. یہ تو آپس کی بے تکلفی ہے. اس کو پتا ہے یہ 1,00,000 روپے اس کے لیے کیا ہے. لیکن ویسے جو مانگا جاتا ہے نا، کسی کے پاس پیسے دیکھ کے ایک دم رال ٹپکنا شروع ہو گئی، یار اس کے پاس پیسے ہیں، ایک دم آ گیا وہ بھائی میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں. تو بھائی تمہارے گھر میں روٹی مل رہی ہے تو اگر تمہیں اللہ پیسے دے دے تو کاروبار کر لو، کیا خیال ہے؟ نہیں دے تو آرام سے جتنا اللہ دے رہا ہے اسی پہ گزارا کر کے. مالدار بننے کا شوق تو ہر ایک کو ہوتا ہے، اور اس کی تو کوئی انتہا ہے ہی نہیں. کل کاروبار ترقی کرے گا تو پھر دل چاہے گا یار تھوڑا اور انویسٹمنٹ ہو جائے، تو یہ کیا ہو جائے گا، پروفٹ ڈبل. پھر لوگوں سے بھیک مانگے گا، پھر چاہے گا کہ یار یہ اور اگر مل جائے تو یہ کیا ہو جائے گا، ڈبل. ہاں مزاربت کے لیے کسی سے پیسے لینا وہ اس میں داخل
نہیں ہے, کیونکہ میرا تھوڑی نقصان ہے. ایسے لارے رپے دیتے ہیں اس کو, یار ایسا 100% نفع ہے, 100% فائدہ ہے, یار دے دو. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں, اس سے یہ بات سمجھ میں آئے گی. مجھے جب والد صاحب کی طرف سے وراثت ملی نا, تو مجھے یہ سب تجربے ہو چکے ہیں. ٹوپیاں شوپیاں کرا کے لوگ الحمدللہ سب پی پا کے لوگوں نے برابر کر دی, داڑھی والے بھی, اس میں نمازی بھی, ہر طرح کے لوگ. تو ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے یار وہ, میں بیوقوف تھا, میں نے بتا دی مجھے پیسے ملے, جو بھی مل رہا تھا نا, ہوتا ہے السلام علیکم وعلیکم, ارے مجھے اتنے پیسے ملے. تو ہم خوش خوشی بتا رہے ہوتے تھے بھائی اللہ کی نعمت پیسے ملے. تو وہ ایک صاحب آئے, کہنے لگے یار وہ ایک کاروبار ہے. اچھا اس وقت تک میں کافی ڈبا چکا تھا, اس کے بعد تھوڑے سے رہ گئے تھے, تو مجھے تھوڑی سی والد صاحب کی وصیتیں یاد آنا شروع ہو گئی تھیں. تو ایک صاحب آئے میرے پاس, کہنے لگے یار وہ آج کل نا گاڑیوں کا کاروبار بڑا ٹائٹ چل رہا ہے. یہ میں بتا رہا ہوں کیسے ٹوپی کرائی جاتی ہے. یار وہ مفتی صاحب ایسا ہے کہ آپ اتنے پیسے دیں مجھے, میں پرانی گاڑی خریدوں گا, ریپیئر کر کے اس کو بیچوں گا, 10-15 ہزار روپے پروفٹ ہوگا, آدھا آپ کا آدھا میرا. اور انہوں نے مجھے ہوٹل پہ بلایا, باقاعدہ چائے وائے انتظام, بڑے ٹھنڈے ماحول میں, جذباتی نہیں, تمیز سے, ابھی آرام سے. میں نے کہا جلدی کرو بات, کہہ رہے ہیں ابھی آرام سے, دیکھو کسی کی جیب سے پیسے نکلوانے کے لیے شیطان, بولو بھائی کیسی پٹیاں پڑھاتا ہے. تو میں نے کہا کہ ابا نے مجھے ایک بات بتائی تھی کہ بیٹا جب بھی کوئی پیسے مانگے نا کہ اس میں اتنا نفع ہے, تو اس سے بولو پھر اپنا پیسہ کیوں نہیں لگا رہے اس میں, ٹھیک ہے. یا تو وہ ثابت کرے کہ میرے پاس ایک دھیلا بھی نہیں ہے. تو جب ایک دھیلا بھی نہیں تو اتنے تجربے کہاں سے ہوئے تمہیں کاروبار؟ جب ایک دھیلا ہی نہیں تو تمہیں تجربہ کہاں سے ہو گیا کہ گاڑیوں کے کاروبار کا؟ تو کچھ کراس کویشچن ابا نے سکھائے ہوئے تھے, تو وہ اس کام آگے, ورنہ وہ بھی بنیان بھی جاتا اپنا, ٹھیک ہے نا, بالکل ہی روڈ پہ گھوم رہے ہوتے. تو وہ انہوں نے دعوت کی, انہوں نے کہا کہ بھئی وہ ایسے ہے کہ وہ گاڑیاں میں پرانی خریدوں گا, اور 1 لاکھ سے شروع کرتے ہیں. 1 لاکھ کی اس وقت یہ بات ہوگی 2005 یا 6 کی, پرانی گاڑی 1 لاکھ میں شیراڈ میں راڈ آ جایا کرتی تھی. 1 یا 1.5 لاکھ انہوں نے کہا اس سے شروع کریں گے, پھر آہستہ آہستہ کاروبار کو کیا کریں گے, بڑھائیں گے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی اس میں اتنا پروفٹ ہے, تو آپ تو گلشن اقبال میں بیٹھتے ہو, آپ کا ماشاءاللہ اچھا بزنس ہے, تو یہ آپ اپنے ہی کیوں نہیں لگا کے پورا پروفٹ کیوں نہیں رکھ لیتے آپ؟ یہ مجھ سے محبت میں آدھا مجھے کیوں دے رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یار آپ سے عقیدت ہے, محبت ہے, میں چاہتا ہوں آپ کا ایک بزنس کھڑا ہو جائے. میں نے کہا مجھ سے محبت ہے نا, تو اپنا پیسے لگاؤ, اور جو اس سے پروفٹ ہو آدھا مجھے گفٹ دے دو, آدھے مجھے کیا کر دو, ہدیہ دے دو. مجھ سے آپ کو اتنی محبت ہے تو آدھے پیسے مجھے کیا کر دیا کرو. اب دیکھو اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ خود رسک نہیں لے رہے اپنے پیسے پر. پتہ چل گیا اس کے پاس پیسہ ہے تو اس کی جیب سے نکلواؤ, اور رسک نقصان ہوگا تو اس کا ہوگا, اس کے پیسے سے کھیلو. فائدہ ہو گیا تو چھکا لگے گا, نہیں ہو گیا تو بول دینا بھائی شریعت میں نقصان تو جس کا پیسہ ہوتا ہے نقصان تو وہی اٹھاتا ہے. یہ ہو رہا ہے, یہ گھروں میں بھی ہو رہا ہے, بڑے بھائی کے ساتھ, چھوٹے بھائی کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ. ان کا پیسہ کروڑوں روپے لے کر بھائی کیا کرتے ہیں, بہن کے کروڑوں روپے لے کر کاروبار میں انویسٹ کرتے ہیں, اور اس کو لارے رپے دیتے ہیں کہ جو پروفٹ آئے گا آدھا تمہارا آدھا میرا. بھائی رسک کیوں لے رہے ہو؟ تمہیں یقین ہے کہ یہاں سے پروفٹ آئے گا؟ کیسے یقین ہے؟ کیا اپنا پیسہ اتنا ٹھوک سکتے ہو اس میں؟ اور اگر اپنا پیسہ بھی ٹھوک رہا ہے تو بھی بہن سے ایسی جگہ پیسہ لگانا جہاں 100% یقین نہیں ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی ظلم میں آتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے مالی حقوق کو بہت تفصیل سے بیان کیا. تو اللہ نے کیا فرمایا, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ, فرمایا بچہ جب بالغ ہو جائے, تو جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے, یعنی بالغ ہو جائے, تو بتا دیا کہ شادی تو کر دو کیونکہ نکاح کی عمر کو پہنچ گیا ہے, لیکن پیسہ بھی اس کے ہاتھ میں. بولو بھائی, یعنی اس میں اللہ نے بتا دیا کہ شادی کے لیے سمجھداری کی عمر کو پہنچنا ضروری نہیں ہے. یہ قرآن ہے, شادی کے لیے بلوغت ہے, کیونکہ شادی جسم کی ریکوائرمنٹ ہے. نہیں یاری میرا خلے واسا, وہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, لہذا وہ تو کر دو. بلغن نکاح, فرمائیے نکاح کی عمر کو پہنچ گیا ہے, کر دو, اسی کے پیسے سے کر دو. ٹھیک ہے نا, کہ بھئی تمہاری اتنی وراثت پڑی ہوئی ہے, اب ہم تمہاری شادی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن ہاتھ میں نہ پکڑاؤ اس کے, سمجھداری کے ساتھ اس پر, اس کی بیوی پر, اس کے بچوں پر خرچ کرو. فرمایا پیسہ ہینڈ اوور کب کرو, کہ جب وہ سمجھدار ہو جائے, جب آپ سمجھو کہ اب یہ اتنا میچور ہو گیا ہے, زمانے میں سروائیو کرنا سیکھ گیا, اب اس کو ٹوپی کرانا, یہ اگر کوئی اس کو ٹوپی کرائے گا تو یہ اس کو پگڑی کرا دے گا. یہ کوئی اگر اس کو ٹوپی کرائے گا تو یہ اس کو کیا کرائے گا, پگڑی کرا دے گا. اب 1.5 ہوشیار نہیں ہو جاتا. اور اس کی انتہائی عمر 25 سال ہے.
25 साल का मतलब ये है कि उलमा ये कहते हैं अगर कोई बच्चा समझदार नहीं हो रहा तो 25 साल आखिरी उम्र है, उसके बाद उसको देना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि बाज दफा ये भी हो सकता था कि वो 90 साल का हो गया, आप कह रहे हैं अभी समझदार है ही नहीं, तो ये भी जुल्म है ना। नहीं आ रही बात समझ में? तो इंतहाई मुद्दत क्या है? इंतहाई, वैसे तो उससे पहले हो जाएगा, लेकिन अगर आपको ये ख्याल नहीं हुआ तो 25 साल के बाद आपको उसका माल रोकने की इजाजत नहीं है, बहरहाल देना पड़ेगा उसको। तो आगे अल्लाह ने क्या फरमाया कि जब उसका माल उसके हवाले करो तो लोगों को गवाह भी बना लो, ताकि कोई कल तुम्हारी तरफ उंगली, कितना क्लियर कट करने का हुक्म, क्लियर बात करने का कुरान हुक्म दे रहा है ना पैसों के लेन देन में। आज होता क्या है कि बड़ा भाई आम तौर पर विरासत में से खा रहा होता है, इधर लगा रहा है उधर लगा रहा है, अगर छोटे उससे पूछते हैं क्या हो रहा है तो वो वजाहत करने के लिए तैयार ही नहीं होता, कह रहे मुझसे क्यों हिसाब मांग रहे हो भाई। अल्लाह क्या कह रहे हैं कि चीज का हिसाब रखो, जब उसका माल उसके हवाले करो तो क्या करो? गवाह बनाओ कि भाई देखो मामला क्लियर है, कल मुझ पे कोई उंगली, हम अपने आप को इतना नेक समझते हैं कि हम कहते हैं कि मुझ पे क्यों उंगली उठेगी, मैं तो इतना नेक हूं, मुझे गवाह बनाने की क्या जरूरत है, मैं तो बहुत नेक नीट क्लीन हूं। आमतौर पर ये घरों में हो रहा है, भाई मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं क्या चोर हूं, मुझसे क्यों पूछ रहे हो मेरा पैर, मैं मुझ पर एतमाद करो, मैं कोई लेके थोड़ी बात, ये ताने देना शुरू कर देते हैं। छोटा भाई ये पूछे ना बड़े भाई से, वो भाईजान मेरी विरासत क्या, मैं तू मुझे चोर समझ रहा है, मैं तेरे भाई हमने बड़े बड़े करोड़ों में खेला है, हम तुम्हारे 10-20 रुपए खाने वाले, ये जवाब मिलता है। कैसे समझाएं यार, यही होता है कि नहीं होता? बहन बोलती है कि भाई आप मुझ पे खर्चा कर रहे हैं, जरा मुझे बता दें कितना हिसाब कितना बनता है अब्बा की विरासत से, तो मेरा हिसाब तो समझ में आए। तो भाई जवाब में क्या कहते हैं, मुझे क्या चोर समझा हुआ है, मैं तुम्हारी दौलत खाऊंगा, मैं कोई औरतों के पैसे खाने के लिए बैठा हुआ हूं, हम लोग खानदानी लोग हैं। ये ताने। अल्लाह क्या कह रहे हैं, एक एक चीज का हिसाब क्या करो, जब उसके हैंड ओवर करो तो भी गवाह बनाओ कि भाई देखो क्लियर, कल मुझ पे इल्जाम न लगे। और कुरान ये भी कह रहा है कि जब तक उसका माल हवाले नहीं किया है, बच्चा वाले हो गया, तो अल्लाह फरमाते हैं वर्जुकूहुम मिन्हु, उसमें से उसको खिलाओ, वक्सूहुम और पहनाओ, वकूलू लहुम कौलन मारूफा, और उनको क्लैरिफिकेशन भी देते रहो कि भाई देखो तुम्हारे पैसे हैं, कहीं नहीं जा रहे, तुम्हारे पैसों से ये तुम्हारे लिए कपड़े आ रहे हैं, तुम्हारे पैसों से तुम्हारे लिए रिस्क है, तुम्हारे पैसों से ये सब कुछ हो रहा है, बेफिक्र रहो, हम ये लेके जाएंगे नहीं बेटा, तुम्हारा हिसाब किताब सब क्या है हमारे, उसको खुद से आपने वजाहत करनी है। उसके दिल में शैतान वसवसा ना डाले कि यार ये पता नहीं क्या हो रहा है मेरे पैसों के साथ। आज मैंने देखा है, बाप मर गया, घर में तामीर हो रही है, रंग कलर हो रहा है, पोर्शन बन रहा है, पता ही नहीं चल रहा होता कि ये भाई अब्बा के पैसों से बन रहा है या किससे पैसों से बन रहा है। अजीब सी एक टेंशन होती है घरों में, पूछो तो काट, वो ऐसे लगता है जैसे करंट लग गया इसको। किसी से पूछ लो ना, अम्मा से ही अगर पूछ लो, अम्मा ये जो एक अगला पोर्शन ऊपर बना है ये अब्बू के पैसों से बना है या आपको जो विरासत में हिस्सा मिला है उससे बना है, ये मजले भाई ने बनाया है, तो अम्मा क्या करेंगी, दूध ना बख्शने की धमकियां देना शुरू कर देंगी आपको। भाई हम सबका है, सबका है, तो इससे नीचे जो छोटे बहन भाई होते हैं ना, उनके दिलों में बोझ पैदा होना शुरू कि यार पता ही नहीं चल रहा, अब्बा की विरासत उड़ाई जा रही है, हमें कोई, उनको एतमाद में लेना जरूरी है। ये मतलब है इस कुरान की आयत का। आई बस जो कुछ भी करोगे उनको एतमाद में लेके करोगे, उनको बात उनके सामने कोई अंधेरे में नहीं रखोगे उनको। तो मेरे भाई इतनी ताकीद है माल की, और आज मुसलमान कैसे एक दूसरे का माल खाता है। कस्टमर को अलग बेवकूफ बनाया जा रहा है, बहनों को अलग बेवकूफ बनाया जा रहा है, बेगम को अलग बेवकूफ बनाया जा रहा है। अल्लाह ने मर्द के जिम्मे जो इतने खर्चे लगा दिया ना, औरत के उसके बच्चों के भी, इसलिए कि अल्लाह ने आगे फिर वजह बयान की है, फरमाया अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, फरमाया तुम घबराओ नहीं कि तुम्हें 1 करोड़ की विरासत मिली और सारे खर्चे तुम पर, और तुम्हारी बीवी को 50 लाख मिले और उस पर कोई खर्चा नहीं, घबराओ नहीं, सारी जिम्मेदारी हमने तुम पे डाली है। क्यों? क्योंकि तुम्हें घर का सरबरा बनाया, तुम्हें औरत का हाकिम बनाया, बिमा अनफक़ू मिन अम्वालिहिम, इसीलिए बनाया कि माल किसका खर्च होगा। यही तो तुम्हारी मर्दानगी है कि तुम खिला के खुश होगे।